پاس آیا تھا اور گلگت بلتستان کا چپا چپا کا خود دورہ کیا. میں گلگت بلتستان کا ہر تحصیل میں خود پہنچا ہوں. آپ سمجھے کہ جو پچھلا الیکشن کیمپین ہے میں پورا گلگت بلتستان کا دورہ کیا, جگہ جگہ گیا, اور میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ پورا پاکستان میں کوئی اور سیاستدان نہیں ہے جتنا گلگت بلتستان کا میں نے دیکھا ہے. جتنے ڈسٹرکٹس میں, جتنے تحصیلوں میں خود پہنچا ہوں. میں چیلنج کرتا ہوں کہ آپ جو بھی سیاسی جماعتیں پاکستان کے ہیں وہ تمام ان کے دورے ملا دے, پھر بھی جتنا ہم خود آپ کے پاس آئے ہیں اتنا کوئی اور یہ نہیں کہہ سکتا. اور وہ اس لیے کہ جو ہمارا تعلق ہے, جو ہمارا رشتہ ہے, وہ صرف ایک سیاسی رشتہ نہیں ہے. ہمارا نسلوں کا ساتھ ہے, نسلوں کا ساتھ ہے, اور انشاءاللہ تعالی یہ ساتھ رہے گا. دل کر بھی رہا تھا کہ اس الیکشن میں بھی میں اسی انداز میں کیمپین چلا دوں. خواہش تو یہ تھا کہ جیسے پچھلے الیکشن میں مطلب پیدل چل کے آیا تھا ویسے میں اس دفعہ پیدل چل کے دورہ کرتا. خواہش ضرور تھا مگر حالات کچھ اور تھے. پچھلے الیکشن میں تو خوشی کا ماحول تھا, اس الیکشن میں ہمارے لیے, میرے لیے, آپ کے لیے ایک قسم کا سوگ کا بھی ماحول ہے. تو خواہش یہی تھا کہ میں بلتستان کی ہر ڈسٹرکٹ میں, گلگت کی طرف بھی ہر ڈسٹرکٹ میں ویسے چلوں, مگر میں اس انتظار میں تھا کہ ہمارا فیلڈ مارشل صاحب کا جو امن کے لیے کوشش ہے وہ کامیاب ہو جائے, امن ہو جائے. ایران میں جو واقعے ہوئے ہیں, جو شہادتیں ہوئے ہیں, جس انداز میں ان زائونسٹ قوتوں نے مطلب بچیوں کے اسکول پہ انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میسائل مارا ہے اور نوجوان بچیوں کو شہید کیا تھا. جس انداز سے, جس بے دردی سے انہوں نے پورا عالمی دنیا کے قانون توڑتے ہوئے آیت اللہ خامنئی کو شہید کیا رمضان کے مہینے میں, ان کے بچے, ان کے نواسی صاحب تھے. تو ان حالات میں مناسب نہیں لگا کہ میں آپ کے پاس پورے گلگت بلتستان میں اس انداز میں الیکشن کیمپین چلاتا. انتظار میں تھا, اور آج بھی ہم دعا گو ہے کہ یہ جو چیف آف ڈیفنس فورسز کا, فیلڈ مارشل کا امن کی کوشش ہے یہ کامیاب ہو. ہم دعا گو اس لیے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ سے جنگ کے خلاف ایک امن پسند جماعت رہی ہیں, جو اس جنگ میں جو شہادتیں ہوئے, اور یہ کہانی ایران تک محدود نہیں ہے, جس بے دردی سے فلسطین میں, لیبنان میں, سیریا میں مسلمانوں کو شہید کیا جا رہا ہے, اور جو کردار اس وقت پاکستان کا افواج, پاکستان کا فیلڈ مارشل جو کردار ادا کر رہا ہے
अमन की कोशिश जारी है। हर पाकिस्तानी फख्रमंद भी है और दुआ गो है कि वो कामयाब हो, और बहुत जरूरी है कि ये अमन का कोशिश कामयाब हो। इसलिए इस जंग का बोझ ईरान के अवाम तो उठा रहे हैं, फिलिस्तीन के अवाम उठा रहे हैं, पूरी मुस्लिम दुनिया में, पूरी मुस्लिम उम्मा में इस जंग का बोझ उठाया जा रहा है। मगर साथ साथ पूरी दुनिया के नौजवानों ये बोझ उठा रहे हैं। एक तो जो इसका मुआशी इम्पैक्ट है, आप सब वो मुआशी इम्पैक्ट भी उठा रहे हैं। इस जंग के नतीजे में जो मुआशी बहरान पैदा हुआ है, उस मुआशी बहरान की वजह से जो इस वक्त मुल्क में और आलमी सतह पे जो महंगाई का सूरत हाल है, वो आप सब जानते हो। तो सबसे पहले हम दुआ गो है कि अमन की कोशिश कामयाब हो, ताकि पाकिस्तान और पूरी दुनिया में ये जो मुआशी बहरान है, इसको एड्रेस किया जाए और आम आदमी को इसका नुकसान से बचाया जाए। इंशाअल्लाह ताला ये तमाम कोशिशें कामयाब होंगे और पाकिस्तान को इस मुआशी बहरान से निकाला जाएगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो सियासत है, वो बाकी सियासी जमातों के सियासत एक तरफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासत एक तरफ। हम वो वाहिद सियासी जमात है जो इस वक्त मैदान में है, जो पसमानदा तबका का नुमाइंदगी करते हैं, जो गरीब तबका का नुमाइंदगी करते हैं, जिन्होंने किसानों को, मजदूरों को, मेहनत कशों को हकूक दिया। हम पहले पसमानदा तबका का सोचते हैं, फिर तरक्की करने वालों से पूछते हैं। हम पहले उस मजदूर का, उस मेहनत कश का सोचते हैं, फिर हम अपना कारोबारी तबका से पूछते हैं। हम पहले अपने किसानों से, अपने हारियों से हाल पूछते हैं, फिर हम जो जमींदार है, जो ज़राई शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं, उनसे पूछते हैं। और हम समझते हैं कि मुल्क की तरक्की तब हो सकता है जब पसमानदा तबका तरक्की करे, जब मजदूर को, किसान को, नौजवानों को मुआशी तौर पे मजबूत किया जाए, तो पूरा मुल्क मजबूत हो जाता है। बाकी सियासी जमातों समझते हैं कि आप अमीरों को मजीद अमीर बना दें तो मुल्क तरक्की कर लेगा। ये किस किस्म का मुआशी पॉलिसी है कि अमीर तर हो, गरीब तर हो, और नाम तरक्की का दिया जाता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नजरिया यह है कि तरक्की वो है जब किसान तरक्की करता है, तरक्की वो होता है, मुआशी तरक्की वो होता है जब मजदूरों को मेहनत का सिला दिया जाता है। तरक्की वो है जब नौजवानों के लिए रोजगार के मौके पैदा किए जाते हैं। और 3 नस्लों से ये हमारा रिकॉर्ड है। अब कायद अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का मुआशी रिकॉर्ड उठा के दिखाए तो कायद अवाम ने किसानों को जमीन का मालिक बनाया, मजदूरों को, आज एक मेहमान आया है गिलगित पे, वो बुरा ना माने, मजदूरों को मालिक बनाया, मिलों का मालिक बनाया। इसी तरीके से कौमें तरक्की करती है। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो जब वजीर आजम थी तो मशहूर थी बीबी कि बेनजीर आएगी रोजगार लाएगी, बेनजीर आएगी।
صدر زرداری جب پہلی دفعہ اس ملک کا صدر بنا تو روٹی کپڑا اور مکان کو جس انداز میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے عملی طور پہ ملک بھر میں اس پالیسی کو، اس نعرہ کو، اس منشور پہ عمل درآمد کی، وہ ایک مثال ہے، ایک ایسا مثال ہے کہ جب میں اس ملک کا تاریخ کا سب سے نوجوان وزیر خارجہ تھا تو میں دنیا میں جاتا تھا، اور ویسے پاکستان میں ہم اس چیز کے عادی ہو گئے ہیں کہ عالمی دنیا ہم سے پوچھے کہ ہم کیسے آپ کو مدد کر سکتے ہیں، اینڈ وہ صحیح ہے، ہم شکر گزار ہیں ان کے جو ہمیں مدد کرتے ہیں، مگر بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام وہ واحد ادارہ تھا جو دوسرے ممالک مجھ سے پوچھتے تھے کہ آپ ہمیں کیسے مدد کر سکتے ہیں، ہم بھی اپنے ملک میں غریبوں کا خدمت کرنا چاہتے ہیں، ہمیں بتائیے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کیسے اپنے ملک میں لے کر آئے۔ ایجپٹ سے لے کے برازیل تک کسی نہ کسی طریقے سے افریقہ میں بہت سے ممالک کا خواہش یہ ہے کہ وہ اپنے ملک میں بھی ایک بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام شروع کرے۔ بدقسمتی اس ملک کا کہ ہمارے سیاستدان ایسے ہیں، ہمارا سیاسی جماعتیں ایسے ہیں کہ وہ جب معاشی حالات مشکل ہوتے ہیں تو وہ یہ نہیں سوچتے کہ ہم اپنے امیر دوستوں کا سبسڈی کیسے ختم کروں، وہ یہ نہیں سوچتے کہ ہم جو کاروباری طبقہ ہے وہ کتنے ٹیکس دے رہے ہیں، وہ سیدھے اس پہ پہنچ جاتے ہیں کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو ختم کرو۔ یہ اس ادارہ کے ذریعے یہ اسلام آباد کا ایک ہی ادارہ ہے جو ہر غریب کا گھر تک پہنچتا ہے۔ اسلام آباد کی طرف سے بلوچستان سے لے کے فاٹا تک، فاٹا سے لے کے میرے گلگت بلتستان کے پہاڑوں تک وہ غریب عورتوں کے لیے یہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے نام پہ جو مالی مدد ملتا ہے، یہ باقی سیاسی جماعتوں سازشیں کرتے رہے، ان کی سازشیں ناکام ہوں گے، اور میں آپ کو بتاؤں یہ میرا اپنا یا پاکستان پیپلز پارٹی کی جدوجہد کی وجہ سے ناکام نہیں ہوں گے، ہمارے ان ماؤں کی دعاؤں کی وجہ سے انشاءاللہ تعالی ان کا سازش ناکام ہوگا۔ ہم انشاءاللہ تعالی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو نہ صرف بچائیں گے مگر اس آنے والے بجٹ میں انشاءاللہ تعالی وزیر اعظم صاحب اعلان کرے گا کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں اضافہ ہو۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی سیاست، پاکستان پیپلز پارٹی کی سیاست چاہے وہ معاشی طور پہ تو معاشی انداز میں ہم ملک کو مضبوط بنانا چاہتے ہیں، مگر پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی جو ہمارا ملٹری کیپیسٹی ہے، جو اس ملک کا ملٹری مائٹ ہے، اس میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی کردار